بیت اللہ کی زیارت کرتے وقت کون سا وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ڈالے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور دوسرے نمبر پہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھے۔ جس دعا میں درود نہیں وہ آسمان پہ چڑھتی ہی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ نیکیوں کا وسیلہ ڈالے۔ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، انہوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ ڈالا تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ اپنے ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے اور یہاں بیت اللہ میں آ کے کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی طرف دیکھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ آقا علیہ السلام کبھی بیت اللہ کی طرف دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ نبی کائنات کی یہ آداب بہت ہی پسند آئی، اور پھر قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام بیت اللہ کو کر دیا گیا۔ اذان اور تکبیر کے دوران جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کی جائے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کیونکہ اذان اور تکبیر کے دوران جو بھی دعا کی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے۔ تہجد کے وقت خصوصی دعا کیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت صحیح البخاری میں حدیث ہے، آسمان دنیا میں آ کے کہتے ہیں الحل من مستغفرین حل من مستشفین، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔